الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم علماء کرام، برادران اسلام، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں یہ نہیں چاہتا کہ اب میں بات کو طول دوں، اختصار سے دو تین باتیں میں عرض کروں گا، کیونکہ کافی انتظار کی زحمت آپ کو برداشت کرنا پڑی۔ میں نے کل علامہ صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن وہاں آج صبح کچھ مہمان بیرہ شریف میں آ گئے تو ان کو رخصت کرتے کرتے وقت زیادہ لگا۔ پھر راستہ جو ہے ہمارا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، راستے ہمارے اسی طرح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے جو صاحبان اقتدار ہیں انہیں اس جانب بھی توجہ کی توفیق ہو۔ جلوس تو نکل گئے، مبارکبادی میں انہیں بھی وصول کر لی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھا پا رہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مسجد شریف کا سنگ بنیاد ہے، اور اس مسجد سے میرا ایک دیرینہ تعلق ہے۔ ایک تو میرے والد گرامی حضرت حافظ غلام حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ان کا اس گاؤں سے کیا تعلق ہے، اور پھر میرا بچپن کی جو یادیں ہیں، ابھی بھی خان بہادر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ مصلی سنانے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، قرآن پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ تو اللہ کرے کہ اس مسجد کی تکمیل اور اس کی تعمیر جلد از جلد ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس پورے علاقے کے لیے ایک دینی مرکز بنائے۔ آمین۔ قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے ایمان والو، جب مساجد کی طرف آیا کرو تو منہ اٹھا کے نہ چلے آیا کرو ایسے ہی بغیر تیاری کے، بلکہ زیب و زینت کے ساتھ آیا کرو، خوبصورتی کے ساتھ آیا کرو، نفاست کے ساتھ آیا کرو۔ تمہارا لباس، خوشبو، تمہارا چمکتا ہوا چہرہ، تمہارا اٹھتا ہوا ہر قدم اتنے احترام سے ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ تم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہو۔ اور پھر مساجد کے ساتھ جس محبت کا حکم دیا، ایک جگہ پہ جو مسجد درار کا 11ویں سپارے میں جہاں ذکر ہے، اگر وہاں آپ پڑھیں کہ کچھ لوگوں نے مسجد درار بنائی تھی، اور اس مسجد کے بنانے کا اصل ایجنڈا اسلام کو تکلیف دینا تھا، سازش کرنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اس کا مقصد تھا۔ تو وہ سارے جو جاسوس قسم کے لوگ، منافقین تھے، حضور کے پاس آئے، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آگے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مسجد بنائی ہے اور آپ اس کا افتتاح فرمائیں، آپ قدم رنجہ فرمائیں۔ تو بڑے وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی سازش بھی تھی، اور بہت سارے ان کے ناپاک عزائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سرکار دو عالم تو دعوت قبول کرتے تھے، تو حضور نے جب ادھر قدم اٹھانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، اور یہ والی آیت دے کے بھیجا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، کہ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، یہ لوگ یہ
تکلیف دینے والے ہیں اور جس مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح کا منع کیا گیا، لیکن ساتھ جو بات ارشاد فرمائی وہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، فرمایا وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جائے، جس کی ایک ایک اینٹ اللہ کی محبت کی بنیاد پہ قائم ہو، اے میرے حبیب تو اس مسجد میں کھڑا ہوا کر، تو وہاں پہ آپ نماز پڑھا اور پڑھایا کریں کہ جو بندہ تقوی والی مسجد میں نماز پڑھے گا اللہ اس کے ظاہر کو بھی روشن فرمائے گا، اس کے باطن کو بھی روشن فرمائے گا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، الحمدللہ اس مسجد کی بنیاد بھی تقوی کے اوپر پہلے بھی رکھی گئی اور اب بھی رکھی جا رہی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، فرمایا جس مسجد کی بنیاد تقوی اور اللہ کے خوف پہ رکھی جاتی ہے اس میں پھر اللہ کے ایسے بندے کھڑے ہوتے ہیں جو اللہ کے چہرے کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما دیتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ایک ایسی ہی مسجد دوبارہ سے پھر قائم ہونے جا رہی ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شیخ کریم حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اکثر ہمیں یہ واقعہ سناتے ہیں، بڑی محبت سے سناتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی تو آپ کو پتہ ہے وہ پہلے 2 یتیم بچے تھے جن کی وہ جائیداد تھی اور سرکار نے اسے خریدا اور خرید کے اس کو مسجد کے لیے وقف کیا اور فرمایا یہاں مدینے کی پہلی مسجد بنے گی، اور سرکار دو عالم خود اس میں شریک ہوئے۔ باقی لوگ ایک گارے کی تگاری اٹھاتے تھے، سرکار دو عالم 2 بڑے پتھر اٹھاتے تھے اور خود گارا اٹھاتے تھے اور خود مسجد بنانے میں حضور ساتھ شریک تھے، اور سرکار دو عالم یہ شعر پڑھتے تھے جب مہاجرین اور انصار مل کے مسجد بنا رہے تھے تو حضور فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے مہاجر صحابہ پہ بھی رحم فرما، میرے انصاری صحابہ پہ بھی رحم فرما۔ وہ ساتھ مسجد بنا رہے تھے، حضور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، مسجد بن گئی، کھجور کے تنوں کے ستون لگائے گئے، کھجور کی چھال کا چھت ڈالا گیا، اس کے اوپر مٹی کا لیپ دیا گیا۔ جب مسجد تیار ہو گئی اب اس میں روشنی کرنے کا مسئلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے تیل کے وہ چراغ جو مٹی کے ان چھوٹے برتنوں میں رکھ کے جلائے جاتے تھے ان سے وہ مسجد کو روشن کیا گیا۔ تو روشنی تو ہو جاتی لیکن اس سے کچھ دھواں پیدا ہوتا جو کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ ہوتا اور عبادت میں خلل واقع ہوتا۔ تو حضور کے ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ ہجرت تجارت کے سفر پہ شام جاتے تھے، اپنے لیے سامان لاتے تھے، وہ گئے وہاں جا کے اپنا سامان خرید رہے تھے تو ان کی نظر پڑی کہ عیسائیوں کے بازار میں وہاں پر شیشے کے فانوس رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ جلاتے ہیں، جن کا دھواں پیدا نہیں ہوتا، جن کی روشنی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں یہاں سے خریدوں گا اور انہیں جا کے اپنے پاک نبی کی مسجد میں لگاؤں گا، وہاں اس سے روشنی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جگمگ کرے گی۔ انہوں نے وہ شیشے کے فانوس خریدے، خرید کے مسجد نبی میں آ کے لگا دیے، حضور کو نہ بتایا، سرکار کو سرپرائز دینے کے لیے، حیران کرنے کے لیے پہلے لگا دیے۔ جب شام کو حضور باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کا رنگ بدلا ہوا ہے، اس میں نئی روشنی ہے، اس میں فانوس جگمگ کر رہے ہیں، بڑی خوبصورتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا من فعل ھذا فی مسجدنا، ہماری مسجد میں یہ کام کس نے کیا ہے، کس نے ایسا کیا ہے؟ تو حضرت تمیم داری ایک ستون کے پیچھے چھپ کے کھڑے تھے کہ میں نے اجازت تو لی نہیں ہے، پتہ نہیں سرکار کیا فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام تمیم داری نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے یہ فانوس شام سے لے کے آئے۔ سرکار نے انہیں بلا کے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔
ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، پھر انہیں سینے سے لگایا، پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا جو میں آپ میں سے ہر بندے کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا انتا نورت مسجدنا نور اللہ دنیا کا وآخرتک، اے تمیم داری تو نے مجھ محمد کی مسجد کو روشن کیا ہے، جا میں تجھے دعا دیتا ہوں اللہ تیری دنیا بھی روشن کرے، تیری آخرت بھی روشن کرے۔ یہ دعا ارشاد فرمائی۔ پھر حضور نے انہیں کیا فرمایا، مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا میری 4 بیٹیاں تھیں، بولو کتنی؟ آج کل اس مسئلے پہ بھی لوگوں نے اختلاف شروع کر دیے، کوئی کہتا نہیں جی باقی 3 بیٹیاں نہیں تھیں، یہ اس حدیث کا حصہ ہے۔ سرکار نے فرمایا میری 4 بیٹیاں تھیں، ایک مولا علی کو دے دی، 2 حضرت عثمان ذو النورین کو دے دی، ایک عاص بن ربیع کو دے دی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ۔ فرمایا آج اگر میری کوئی 5ویں بیٹی ہوتی تو تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ میں یہیں کھڑے کھڑے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ یعنی اتنا بڑا انعام ہے مسجد کو سجانے کا، مسجد پہ خرچ کرنے کا، کہ سرکار اپنی بیٹی کا رشتہ عطا فرمانے کی بات کر رہے ہیں، نواز رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ مدینے میں ایک خاتون تھی جس کا نام ام محجن تھا۔ نام کیا تھا؟ ام محجن۔ یہ ایک بیبے، ایک خاتون، ایک بوڑھی عورت تھی، تو یہ اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی اور کوئی خدمت نہیں کر سکتی تھی، غریب تھی، تو اس نے ایک ڈیوٹی اپنے ذمے لے لی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جمعے کو آپ کی مسجد کی صفائی کروں گی، اس میں جھاڑو دوں گی، اس کو نماز کے قابل بناؤں گی۔ ہر جمعے کو بلا ناغا وہ بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی آ جاتی، سرکار کی مسجد میں جھاڑو دیتی، صفائی کرتی، وہاں پہ خوشبو لگایا کرتی تھی، اور وہ جتنا وہاں سے وہ پتے درختوں کے اور مٹی جمع ہوتی اسے اٹھا کے اپنے گھر لے جاتی اور محبت سے مسجد صاف کرتی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن سرکار کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، مدینے میں نہیں تھے، پیچھے سے ام محجن اس بوڑھی عورت کا وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے سفر کر گئی۔ صحابہ نے سوچا سردیوں کی راتیں ہیں، حضور پتہ نہیں صبح آئیں گے تو اس کو پوری رات کیوں رکھیں، جنازہ پڑا، اس عورت کو دفن کر دیا۔ صبح سرکار تشریف لائے، بتایا گیا وہ جو عورت آتی تھی، وہ جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ اس دنیا سے چلی گئی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جلال میں آ گئے، تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے تم قاصد بھیجتے، میں اس مسجد کی خادمہ کا جنازہ خود پڑھاتا۔ حضور چلے جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس ام محجن کی قبر پہ سرکار کھڑے ہوئے، اور یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ حضور نے دفنانے کے بعد دوبارہ اس کا جنازہ خود پڑھایا، کیونکہ وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی۔ پھر حضور تھوڑی دیر مراقبے میں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آنکھیں کھولیں تو آنسو جاری تھے اور سرکار رو رہے تھے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابھی جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کی مسجد صاف کرنے والی عورت کے دل کو بھی صاف کر دیا، اور فرمایا وَمَهْرُهَا كَنْسُ الْمَسْجِدِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں دلہن بنایا ہے اور اس کی شادی کا اہتمام کیا ہے، اور شادی میں مہر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ام محجن کو مہر کے اندر جتنا اس نے مسجد کی صفائی میں سامان نکالا تھا اتنا وزن کر کے جنت کے ہیرے اور جواہرات عطا فرمائے۔ یہ کوئی عام سا سودا نہیں ہے، اس لیے میں آپ تمام احباب کو یہ دعوت پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام احباب اپنی طرف سے اس میں بھرپور حصہ ڈالیں، اور جو حصہ آپ اس مسجد کے لیے پیش کریں گے آپ دیکھیں گے کہ دنیا ہی میں اندر آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا، آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ میں اس میں زیادہ کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے کی یہ خوبصورت مسجد، اس مسجد کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ کب لوگ دیں گے تو یہ بنے گی، بلکہ مجھے امید ہے کہ یہ مسجد شریف بغیر انتظار کے بنتی چلی جائے گی۔ اور آج ہم اس کے ان پتھروں کو دیکھ رہے ہیں، جلد وہ وقت آئے گا جب ہم سب جمع ہوں گے اور اسی مسجد کے چھت کے نیچے سرکار کا ذکر کر رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی جانب سے
25,000 روپیہ میں یہ ترغیب دینے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، میں مسجد کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں، اور میں یہ آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب اس میں بھرپور حصہ ڈالیں۔ یہ جو صدقہ ہے نا، یہ مسجد کو دینا، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے اور آپ کا دایاں ہاتھ دے، یہ افضل صدقہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ کبھی لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کیا جائے تاکہ باقی بھائیوں کو رغبت ہو۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مدینے میں لوگوں کو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، میں کسی اور سے نہیں لوں گا، آپ کا غلام عثمان سب مدینے والوں کے لیے پورا کنواں خرید کے پیش کرتا ہے۔ تو یہ حضور حضرت عثمان غنی کی سنت ہے، آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں، اس میں آگے آئیں اور بڑھ چڑھ کے اس خیر کے کام میں حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔